السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھانا، ان کے برتنوں میں کھانا یا ان کے لائے ہوئے کھانے میں خود کھانا اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کرنا، یہ ہمارے لیے کیسا ہے؟ فیکٹری وغیرہ کے ملازمین میں ایسا رجحان عام دیکھا جاتا ہے کہ بیچ میں کوئی عیسائی ملازم ہوتا ہے، کوئی ہندو ملازم ہوتا ہے۔ تو جب یہ سوال ہمارے سامنے آئے تو ان سے ہم نے ایک بات عرض کی، وہ آپ سے بھی کر دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے پیغامات آپ کو ملتے رہیں۔ دیکھو، غیر مسلموں کے ساتھ مدارات کے معاملات رکھنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں ترغیب دی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تاکہ یہ ہمارے اخلاق دیکھ سکیں اور ان تک ہمارے دین کی، ہمارے اخلاقیات کی، ہمارے معاملات کی باتیں پہنچ سکیں اور اس سے متاثر ہو کہ یہ ہمارے دین کی طرف ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ رکھنے میں سب سے جو ضروری امر ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کی نیت رکھنا، کہ ہم تبلیغ کی نیت سے بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو اسلامی بنائیں تاکہ ان تک اسلام پہنچے، نہ کہ ہمارا معاشرہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ رہے ہو تو اس بیٹھنے میں، کھانے پینے میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، جو چیز وہ بنا کے لائے ہیں وہ چیز فی نفس ہی حلال ہونی چاہیے۔ کوئی سور کا گوشت بنا کے لے آیا ہے یا گائے کا پیشاب میں لا کے کھانے میں لایا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز جو کہ مسلمانوں کے یہاں ناجائز لیکن ان کے مذہب میں ان کے یہاں کھائی جاتی ہے، حلال سمجھی جاتی ہے، جائز سمجھی جاتی ہے، تو آپ نے وہ چیز نہیں کھانی، کیونکہ وہ ان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات، اس بندے کی ذات پہ کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ یاد رکھو، غیر مسلم کو جو قرآن مقدس میں نجس کہا گیا ہے وہ نجس اس کے عقیدے کے مطابق کہا گیا ہے، اس کی ذات کے حوالے سے نہیں کہا ہے۔ غیر مسلم کا جسم ویسے ہی پاک ہے جیسے کہ ایک عام مسلمان کا جسم پاک ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی ذات میں، کیونکہ احتیاط کا معاملہ کم ہوتا ہے پیشاب کے چھینٹوں وغیرہ کے معاملات میں یا ہاتھ وغیرہ دھونے کے معاملات میں، ان کی اتنی رعایت نہیں ہوتی جتنی کہ ایک عام مسلمان رکھتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی ظاہری جو معاملات ہیں وہ پاکیزگی کے ہوں۔ نمبر ایک، کھانا فی نفس ہی حلال ہو، کوئی حرام یا ناپاک چیز نہ ملی ہوئی ہو۔ نمبر دو، ان کی ذات پاک ہو۔ اور نمبر تین، جو کھانا وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں اس کھانے کا تعلق کسی مذہبی عقیدے کے ساتھ نہ ہو۔ کرسمس کی خاص اپنے اس رسم کی مٹھائی یا کسی اپنے ہندوؤں کے پرساد وغیرہ سے اس چیز کا تعلق نہ ہو، بلکہ ایک عام سا کھانا گھروں میں جو پکتا اور کھایا جاتا ہے وہ ہو، تو اس کھانے کو آپس میں ساتھ مل بیٹھ کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کھانا چاہیے اپنی معاشرت، اپنا دین ان تک پہنچانے کی نیت سے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کا داعی بنائے اور اپنے اعمال میں دعوت کی نیت کو مقدم رکھ کے کام کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔